Do UFOs exist, and what was the actual fight of the the animosity of Illuminati, and why were they enslaving everybody? Yes, UFOs exist, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو پینٹاگون نے آخری جو ایک ہی دیوار حائل تھی ابھی تک کہ ناسا نہیں مانتی تو ہم کون ہوتے ہیں. تو میں تو پہلے بھی مانتا تھا, ہمیں تو اتنے سارے پروفس ہیں ان کے. یہ تو عجیب سی بات ہے کہ یو ایف اوز کو نہ مانا جائے. یہ عجیب سی بات نہیں ہے کہ یو ایف اوز کو مانا جائے اور ایلینز کو مطلب اٹس وے مور پرپاسٹرس ناٹ ٹو بلیو ان ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا, مسلمان ہونے کے ناطے ہم بہت پہلے سے مانتے ہیں کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف ہے. تو یہ تو مطلب اور اتنی جگہ پہ پتہ چل گیا کہ ہمیں تو پہلے سے ہی پتہ ہے. احادیث تو اور قرآن پاک کے تھرو تو ہمارا فلسفہ پہلے سے ہی کلیئر ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر ایک بحث کی جا سکتی ہے. کیا انسانوں کا انٹریکشن ہوا ہے؟ جی ہاں, اس کے ثبوت اور شواہد پہلے سے ہیں ہمارے پاس. یہ بڑا ریسنٹ سا واقعہ ہوا ہے. یہ 90s اور 2000 کے لیٹ 80s میں یہ ایک عجیب سی ایک تضحیق سی شروع کی گئی ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ اس طرح کے ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف کو مانتے ہیں. ورنہ 60s 70s 80s میں اتنی کوئی معیوب بات نہیں تھی. عام سا بندہ بھی یو ایف اوز ایکسٹرا ٹیریسٹریل کو ایٹ اے کریڈیبل لیول مانتا تھا. جتنی بھی اس وقت کی جو انٹلیکچوئل باری تھی دنیا کی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. وہ بڑے کھلے عام کرتے تھے. جو 3-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں ایکسٹرا ٹیریسٹریل کریچرز کی امریکہ کے صدر کے ساتھ, باقیوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. آئی نو فیو پیپل جنہوں نے ریکارڈڈ اپنے انسٹنسز بتائے ہیں اور ابھی بھی پڑھے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے کریڈیبل لوگ ہیں جن کے کوئی دماغی توازن ہلے ہوئے نہیں, نہ ہی کوئی کنسپریسی تھیورسٹس ہیں. وہ سیدھے سادھے سے لوگ ہیں. ان کو اور بڑے اچھے جگہوں کے اوپر ان کے اس وقت کی تعیناتی ہے انٹلیکچوئل ریلم کے اندر, وہ بھی ملے ہوئے ہیں. بہرحال مسز فرسٹ لیڈی آئزن ہاور جو بیوی ہے, اس نے اپنی کتاب میں بڑا کلیئرلی تینوں میٹنگز کا بتایا. اس وقت تو کوئی عجیب سی بات نہیں تھی, بس وہ ہم پڑھتے نہیں نا, ہمیں پتہ نہیں. پھر اس کے ایگریمنٹ تک اس نے لکھ دیے کہ کیا ایگریمنٹ ہوا تھا اور ان امریکنز کے ساتھ وہ کیا چاہ رہے تھے, باقی کی دنیا کے ساتھ کیا معاملات کرنے تھے کیا نہیں, وہ تو ایک الگ کہانی. تو یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے فلسفے میں ہمارے. اور بڑی قومیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں اور اس وقت ادھر ادھر پھیلائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ان میں ڈفرینٹ قسم کی مخلوقات ہیں, کچھ ذی روح ہیں تو کچھ نہیں ہیں. کچھ ذی روح کے اندر بھی قسمیں. سورہ بنی اسرائیل میں بتایا کہ تم سے بہتر بھی قومیں بنائی اللہ نے. تو ہم سے بہتر قوم ہیں تو پھر کچھ سوچ لیں. تو رہی بات الومناٹی کی, تو ایک بڑا لمبا سیشن میں نے کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ایکچولی آئی تھنک ایک سے زیادہ کیا ہوا ہے. الومناٹی کیا جن تھے آپ نے پوچھا ہے, تو نہیں, ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو جنوں کو اور شیاطین کو استعمال ہی کیا گیا. ایک اور قوم تھی جن کے تھرو شیطان نے, میرا غالب گمان ہے کہ پہلا وار کیا تھا جب حضرت ادریس اور نوح کے جو ٹائم ہے نا, اس دوران ان کی پہلی بنیاد جو تھی یہ پڑی ہوئی تھی. اور اس کے کافی سارے ثبوت ہیں ہمارے پاس. اتنے سارے ثبوت ہیں, میں نے آئی تھنک ایک بڑی تفصیلی ویڈیو کی ہے. اتنی تفصیل تو نہیں جتنی کہ میں خود بھی کرنا چاہتا ہوں, مگر الومناٹی کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کو میں اتنی ساری نشانیاں دنیا کے اندر ابھی جو موجود ہیں بتا دیتا ہوں کہ جو پوری طریقے سے پوائنٹ کر رہی ہیں کہ کہاں سے کون سی قوم آ سکتی تھی. جو نشانیاں ہیں اس وقت اسپیس ڈبری اس وقت جو کہ ایسٹرائڈ بیلٹ کی شکل میں ہے. کیا سیارہ تھا وہ جو کہ زمین کا اصل میں ہمسایہ تھا. پھر دنیا میں اس وقت کیا معاملات چل رہے تھے. پھر اس وقت انہوں نے آ کے کیا کرتوت شروع کیے انسانوں کے ساتھ, کیسے غلام بنایا, پھر کیسے اپنی نسل کی پرورش شروع کرنے کی کوشش کی. یہ سارے معاملات ریٹن لٹریچر میں بھی ہیں, مگر چونکہ وہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس کے اوپر اتنی تفصیل میں نہیں گئی ہوئی, تو میں اس کو ایز تو نہیں لے سکتا. مگر اشارے بڑے زبردست ہیں. تو
جو قرآن پاک میں بھی ہیں، تو وہ پھر اسے سب سمجھ آ رہتی ہے کہ جو وہ والا لٹریچر ہے جو کہ سومیرین لٹریچر ہے، ماین لٹریچر ہے. ماین لٹریچر تو بہت صریح ہے اس پہ. تو انہوں نے تو مشینیں شکلیں تک بنا دی ہوئی ہیں کہ کس طرح کی مشینوں کے اوپر کام کیا انہوں نے اور کس طرح کی اسپیس ٹیکنالوجی تھی. پھر جو پیرامڈس کی پلیسمنٹ ہے دنیا پوری میں، وہ کن ڈگریز کے اوپر کتنی آپس میں انٹریکیٹ لنکیج ہے اور آپس میں ان کی ایک سنکنگ تھی جو ان کے الومناٹی کے جو اولین جو میوٹیشن ہوئی ہوئی یا پھر اوریجنل لیول کے اوپر جو مخلوق تھی، اس کی نشانیاں ابھی بھی دنیا میں اسی طریقے سے ہیں. وہ آپ ہمیں یہ جو لیٹر اسکالرز نے، مسلم اسکالرز نہیں، یہ جو بعد کے الومناٹی کے خلاف جو اتنے بھی لوگ کھڑے ہوئے، مسلمانوں نے بھی کوئی کم کسر نہیں چھوڑی. آج کل تو وہ یوتھ جتنا بھی ہے وہ ایسی کوئی 2 نمبر قسم کی ڈیفینیشنز لے کے بیٹھا ہے الومناٹی کی اور قبالہ کی اور یہودیوں کی اور سیٹن ورشپرز کی اور کیا کیا کہانیاں مکس کی ہیں. اور پتہ نہیں کون مجھے اس دن کہہ رہا تھا کہ وہ ارائیولز کی CD دیکھیں. شرم آنی چاہیے ہمیں قرآن پاک سے سب سے پہلے اور حدیث سے سب سے پہلے ہمیں نشانی لینی چاہیے تھی اور اس کے بعد پھر ہمیں آگے جانا چاہیے تھا. لٹریچر پڑھا ہی نہیں کسی نے. سومیرین لٹریچر اتنی تفصیل سے بتاتا ہے سارا کچھ. ماین لٹریچر اتنی تفصیل سے بتاتا ہے. ایون انڈین لٹریچر بھی بتاتا ہے. میں نے اتنی تفصیل سے بھی پڑھا نہیں، جتنا پڑھا ہے اس میں تو صاف وہی سب کچھ وہی ہے. ایون گریکس اینڈ رومنز ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دس تھرو گریک آف کورس. سو قرآن اور حدیث کے اسٹینسل کے اوپر سب چیزیں دیکھیں تو کافی چیزیں آپ کو کلیئر ہو جاتی ہیں. سو وہ آپ کو بہتر طریقے سے پتہ چلے گا کہ کیسے آپ نے یہ سارے معمہ جو حل کیسے ہوگا. اب رہی بات وہ کیوں غلام بناتے تھے، تو کوئی قوم کسی کو کیوں غلام بناتی ہے، اس میں تو کوئی ایسی کوئی وہ نہیں ہے معاملہ. حکومت کا انتظام پورا کرنا ہے انہوں نے، اپنے جتنی بھی سروائیول کی جو اور پرورش جو اسے کہتے ہیں نشو و نما کرنی ہے، اپنی نسل پروری کرنی ہے، اس کے لیے جتنی قومیں غلام ہو اتنی کم ہے. ہم بھی تو ایسے ہی غلام بنائے ہم نے. ابھی ایک انسان دوسرے انسان کو اسی لیے غلام بنا رہا ہے، وہ بھی بنا رہے تھے اپنا سسٹم پورا کرنے کے لیے. ابھی کیپٹلزم کے بادشاہ ہمیں کیوں غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ریسورسز پوری کرنے کے لیے. سو ہم اللہ تعالیٰ کا نظام کیوں چاہتے ہیں، ہمیں تاکہ کوئی کسی کا غلام نہ رہے، سب اللہ کے غلام ہو جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو یہی بتایا نا کہ کوئی انسان کسی کو جو ہے نا وہ اپنے تابع نہیں کر سکتا. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر دوسرے انسان کو اللہ کے تابع کرے. ماں باپ کو چاہیے بچوں کو اللہ کے تابع کریں. سو یہ ایک بہرحال اٹس اے ویری کلیئر مطلب بھرا ہوا ایویڈنس اس کے اوپر. سو حضرت نوح کا جو معاملہ ہے وہ ہے اصل میں الومناٹی کی جو بیسس ہے. وہیں سے شروع کیا کریں الومناٹیز کو، اور لٹریچر پڑھیں، ٹیکسٹ پڑھیں، لکھا ہوا ہے سارا. یہ ڈاکیومنٹریز نہ دیکھیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے جو ہے نا یہ بڑے بڑے کانسیپٹس اور فلاسفی مت سیکھیں، اسکالر سے سیکھیں. جس طرح میں کسی بھی لیول کے اوپر بغیر کسی اسکالر کی ریفرنس کے آپ کو بات آگے نہیں پہنچاتا. سومیرولوجی میں اس وقت PhD ہوتی ہے، ایجپٹولوجی میں PhD ہوتی ہے. اینشنٹ سویلائزیشن کے پورے کورسز ہیں. ان کے لٹریچر کی آپس میں اتنی بڑی بڑی مباحثے اور مناظرے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کا مطلب ادھر آسٹریلیا میں کیوں غلط لیا جا رہا ہے، جو کہ جو امریکہ میں یا یورپ میں کچھ اور مطلب لیا جا رہا ہے. اس ایک دو حروف کے جو کہ سومیرین ٹیکسٹ کے اندر ایک خاص طریقے سے جو کونوٹیشنز ہیں، ایون پلیسمنٹس ہیں سمبلز کی ان دے ٹیبلٹس. سو انڈرسٹینڈ it's a big problem if you don't look at it academically. So بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو academically کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے ہمارے پاس. We are going to look at it academically. اور قرآن پاک سے کافی سارے شواہد اتنے مل جاتے ہیں. حضرت نوح کی جو 950 سال کی تبلیغ ہے، یہ بہت بڑا پیس آف دا پزل ہے کہ حضرت نوح کی جو پہلی جنریشن دنیا میں زندہ تھی، جو نوح کا بیٹا جو ہے نا وہ نہیں مانا نا. 950 سال تک
صرف 40 بندے آئے ہیں. 950 سال میں باقی کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں. ایسٹیمیشن جو میں نے نکالی ہوئی ہے نا 54 نسلوں کی نکلتی ہے. 54 نسلیں ہونی چاہیے تھیں نوح کی, پڑ پوتوں کی, آگے سے مطلب 55 نسل تک کے بیٹے ہونے چاہیے تھے ان کے. یہ پہلا ہی بیٹا 950 سال میں. شادیاں نہیں کرنی تھیں انہوں نے, پوری قوم نے شادیاں بند کرنی تھیں. میں آپ کو خالی ایک پیس آف دا پزل دے رہا ہوں. پھر یہ بھی ایک فتنہ آیا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ حضرت نوح کا سیلاب جو تھا وہ پوری دنیا پہ نہیں آ سکتا. اور حضرت نوح کا سیلاب کے اتنے سارے معاملات توریت میں, انجیل میں, قرآن پاک نے ڈائریکٹ اس پہ اشارہ کیا, مگر چونکہ اتنے سارے معاملات تھے, کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں انجیل کی, ڈسلیشن کی اور دا گرینڈ فلڈ کی. پھر اینشنٹ سویلائزیشنز بولتی ہی رہی ہیں فلڈ کی. یہ اچانک ہمیں ہی ایک نیا ہم نے شوشہ چھوڑا ہے کہ نہیں نوح کا سیلاب پوری دنیا پہ نہیں آ سکتا. بھیا وہ تو آیا ہوا ہے, اس کو کیوں لڑائی کر رہے ہیں آپ؟ ایک چیز پروون ہے, سائنٹیفکلی پروون ہے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ 10,900 BC میں, جی ہاں 10,900 BC میں 58 میٹیورز اکٹھے شاور ہوئے تھے اور بڑے لیول کے, جس سے آئس ایج جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. بائی دا وے جس نے آئس ایج پڑھی ہے اس کو پتہ. 11 ایسے جانور ہیں جو ایک ہی ایرا میں ایکسٹنکٹ ہو گئے. وہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ ایک دم میسو فلڈ آئے. تو سمیرین بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس نے نوح کو کہا تھا کہ فلڈ سے پہلے نکال لینا. فلڈ واز انیویٹیبل, پہلے ہی پتہ تھا حضرت ادریس کو کیا آنا ہے. سو میں کیا تفصیل میں جاؤں. سو the real question is that we don't read everything before we start to conclude it. Before